آج کی اس ویڈیو میں ایک غلام کی بیوی اور بادشاہ کا واقعہ سنائیں گے۔ جب بادشاہ کو غلام کی بیوی پسند آ گئی تو اس غلام نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اسی لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، انہیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہیں آنے والی ہر آفت مصیبت سے بچا۔ دوستو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے محل کے چھت پہ ٹہل رہا تھا، اتنے میں اس کی نظر محل کے قریب ایک گھر کے چھت پہ پڑی جس پر ایک حسین عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور پوچھا یہ کس کی بیوی ہے؟ تو غلام نے کہا یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے آیا اور فیروز کو بلایا اور کہا فیروز ہمارا ایک کام کرو، ہمارا خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ فیروز خط لے کر اپنے گھر چلا گیا اور خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور سفر کا سامان تیار کرنے لگا۔ رات اپنے گھر میں گزاری، صبح کو روانہ ہو گیا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی گھر سے نکلا، بادشاہ فیروز کے گھر پہنچا اور دھیرے سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے کہا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت کیسے آنا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا میں مہمان بن کے آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں کہا اے عورت یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا میں جانتی ہوں آپ بادشاہ ہے، لیکن بزرگ لوگ کہتے ہیں شیر کتنا بھی بھوکا کیوں نہیں ہو وہ مردار نہیں کھاتا۔ اے بادشاہ سلامت تم اس کنویں کا پانی پینے آئے ہو جس کنویں میں تمہارے کتے پانی پیتے ہیں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد وہ اپنے محل واپس آ گیا، لیکن وہ اپنا چپل وہیں پر بھول گیا۔ ادھر فیروز کو یاد آیا جو بادشاہ نے خط دیا تھا وہ اپنے گھر پر ہی بھول آیا۔ اس کے بعد فیروز نے گھوڑا موڑا اور اپنے گھر پہنچا۔ فیروز جب تکیہ سے خط نکال رہا تھا تو اس کی نظر بادشاہ کے چپل پہ پڑی۔ فیروز یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ فیروز یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ وہ کسی کچھ بتائے بغیر خط لے کر سفر پہ نکل جاتا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پہ فیروز کو 100 دینار دیا۔ فیروز اس دینار کو لے کے بازار چلا گیا۔ اس کے بعد عورتوں کے قیمتی کپڑے خریدے، اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو سلام کیا اور اپنی بیوی سے کہا چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے کہا بادشاہ نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ سب پہن کر تم اپنے گھر والے کو دکھاؤ۔ بیوی نے کہا جیسا آپ کا حکم ہو۔ اس کے بعد بیوی تیار ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور 1 مہینہ ہونے کے باوجود بیوی کا حال نہیں پوچھا اور نہ ہی اسے اپنے گھر بلایا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور پوچھا فیروز میری بہن سے ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کریں۔ فیروز نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو قاضی کے سامنے پیش کر دو۔ اس کے بعد سبھی لوگ قاضی صاحب کے پاس پہنچے۔ قاضی صاحب اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائی نے کہا قاضی صاحب ہم نے ایک ہرا بھرا باغ اور ایک میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا، لیکن اس آدمی نے سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کو کھا لیا اور اس کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے فیروز سے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں نے واپس کیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا اس نے باغ کو تمہارے حوالے ویسا ہی کیا ہے جیسا پہلے تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں قاضی صاحب، انہوں نے اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم نے باغ واپس کیوں کیا؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب ہم نے باغ کو نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ اس لیے باغ کو واپس کیا۔ ایک دن جب میں اپنے باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھا، مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اسی لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ ساری باتیں سن رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا فیروز تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں نہ تو کوئی اثر چھوڑ پایا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ پایا اور نہ ہی کوئی پھل کھا پایا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر کے لیے رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اس کے بعد فیروز اپنے گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا۔ نہ تو قاضی صاحب کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا کہ معاملہ کیا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کیا سمجھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔
اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ۔